دوسری آیت اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا، اس کے نور کی مثال۔ اب اللہ تعالیٰ کا نور تو بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کا نور بے مثال، اللہ تعالیٰ بے مثال، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی نہیں، تو اللہ کا نور بے مثال۔ تو قرآن نے کیسے دے دی مثال؟ تمہیدی باتیں کر رہا ہوں، قرآن نے دے دی کیسے مثال؟ ہے تو وہ بے مثال، لہذا کہنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے ترجمے میں ظاہر نہیں ہے، اور جو ترجمے میں ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، لہذا یہ بھی آیت متشابہات ہے۔ اب اسی طرح قل انما انا بشر مثلکم، اب کم کسے کہا؟ میں تمہاری مثل بشر ہوں، کم سے مراد کون ہے؟ تو تفسیر اٹھا کے دیکھیے، تفسیر میں موجود ہے ای بالکفار، اس سے مراد کافر ہے۔ کافروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر سید سخی محمد شاہ صاحب، ادھر تشریف نہ بات ٹھیک ہے، ادھر نہ ٹھیک ہے شاہ ادھر آخیا اجازت دے رہا سبحان اللہ دھیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید حضور سخی محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، تو میں عرض کر رہا تھا کم کسے کہا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد کفار ہے۔ تو حضرات محترم، ہماری غیرت ایمانی اتنی بھی نہ رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں کی مثل جانے، ابو جہل کی مثل مانے، ابو لہب کی مثل مانے، عتبہ کی مثل مانے، شیبہ کی مثل مانے، مکے کے کفار کی مثل مانے، مکے کی گنڈوں کی مثل مانے، مکے کے توحید کے باغیوں کی مثل مانے، اب کس کی مثل مانے؟ تو حضرات محترم علماء فرماتے ہیں یہ آیت بھی متشابہات ہے، یہ آیت بھی متشابہات ہے۔ تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے اس کی تعویل کرو، کیا کرو؟ تعویل کرو۔ اب ید اللہ، اس کی تعویل کیا ہے؟ یہ نہ کہو اللہ کا ہاتھ، بلکہ کہو دست قدرت۔ کیا کہو؟ دست قدرت۔ اور دوسری آیت اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا، زمین و آسمان کو منور کرنے والا، روشن کرنے والا۔ تو جب آپ کو اپنا گھر روشن کرنا ہو تو آپ کو چراغ جلاتے ہیں، کوئی دیا جلاتے ہیں، کوئی لائٹ اور ٹیوب جلاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو روشن کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ آفتاب نبوت سے کائنات کو روشن کر دیا۔ تو رہی آیت قل انما انا بشر مثلکم، اس کی میں کیا تعبیر کروں؟ اس کی تعبیر پہلے ہی ہبرو هذه الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دی۔ انہوں نے تو تعبیر دو لفظوں میں کی ہے، اگر میں دو لفظوں میں کروں تو سمجھ نہیں آئے گی۔ بھائی دوستو، کیا آپ مجھ جیسے جاہل کی تقریر سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں تو بڑا جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، آپ میری کیا تقریر سن رہے ہو؟ تو حضرات محترم، اب آپ یہاں سے تقریر سن کے گھر جائیں گے یا دو صحبان ملیں گے تو ان سے وہ آپ سے پوچھیں گے کس کی تقریر سن کے آئے؟ تو آپ کہیں گے پہلے تو بڑے پڑھے لکھے مولانا، بزرگ مولانا خطاب فرما رہے تھے، اور اس کے بعد کوئی ان پڑھ مولانا نے خطاب کیا۔ وہ کہیں گے یا ان پڑھ ہو سکتا ہے یا پھر مولانا، یا مولانا نہیں یا پھر ان پڑھ نہیں۔ اگر ان پڑھ ہے تو پھر مولانا نہیں، اگر مولانا ہے تو پھر
تو حضرات محترم، آپ کہیں گے اگر میں خود کو جتنا مرضی ان پڑھ کہوں تو آپ کہیں گے یہ عاجزی کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ عاجزی کر رہا ہے، تواضع کر رہا ہے۔ میں خود کو جتنا مرضی ان پڑھ کہوں آپ یہی کہیں گے یہ تواضع کر رہا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی بڑا قبلہ شاہ صاحب کہہ دے یہ ان پڑھ اور جاہل ہے تو یہ میرے لیے سند بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ کیا بن جائے گی؟ سند بن جائے گی، بات پکی ہو جائے گی۔ سند میں ایک بات عرض کر دوں، پوری اس کی ضروریت اور اس لیڈر کی پوری عوام اس کو ابو الحکم کہا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ابو جاہل کہہ دیا، اس پر سند بن گئی۔ اب قیامت تک لوگ اس کو ابو جاہل کہتے رہیں گے۔ لہذا کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے تو کیا بن جاتی ہے؟ سند بن جاتی ہے، بات پکی ہو جاتی ہے۔ تو دوست اور بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو خود کہہ دے میں تمہاری مثل بشر ہوں، اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ بات کی سمجھ آئی تو کہہ دو سبحان اللہ۔ محبوب اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی۔ بشر مثلہم، ان کی مثل ہو تم، میں نہیں کہوں گا۔ میرے محبوب اگر میں تجھ کو کہوں گا تو یا ایھا المدثر کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا المزمل کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا النبی کہوں گا، میں کہوں گا تو یا ایھا الرسول کہوں گا۔ ارے محبوب میں کہوں گا تو کہوں گا ورفعنا لک ذکرک کہوں گا، میں کہوں گا تو کہوں گا لیکن جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ حریص ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کہوں گا۔ میرے محبوب میں تجھے کہوں گا تو تیرا ذکر بلند ہونا کہوں گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہوں گا۔ ارے محبوب اگر تیرے ذکر بلند کی بات ہوگی تو میں کروں گا، معراج کا تذکرہ ہوگا تو میں کروں گا، تیرے عروج، تیری عظمت، تیری بلندی کا ذکر کروں گا تو میں کروں گا۔ جب تمہاری بشریت کی بات آئے گی تو میں نہیں کہوں گا بلکہ تو کہے گا، اگر میں کہوں گا تو سند بن جائے گی۔ سند بن جائے گی۔ لہذا اپنے محبوب سے کہلوایا۔ اور دوسری وجہ، اچھا یہ آیت میں نے عرض کی یہ آیت متشابہات ہے۔ اب ان لوگوں کی مجھے سمجھ آتی نہیں جو آیت متشابہات ہے ان سے تو عقیدہ بناتے ہیں، جو آیت محکمات ہیں ان سے عقیدہ نہیں بناتے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو آیت کا ترجمہ ہے وہی اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کی مراد ہے وہی ترجمے میں ظاہر ہے۔ تو آیت محکمات سے تو عقیدہ بناتے نہیں، آیت متشابہات سے فٹافٹ عقیدہ بناتے ہیں۔ تو عشق نے کہا کہ جن کا عقیدہ، جن کا ایمان ہی محکم نہیں وہ آیت محکمات سے کیسے عقیدہ بنائیں گے؟ جن کا ایمان ہی محکم نہیں وہ آیت محکمات سے کیسے عقیدہ بنائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے کہلوایا، کیوں کہلوایا؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے نمرود توبہ استغفر منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا، نام لیا منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ نمرود نرا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ ارے